زمین سے آسمان کا فاصلہ ماہرین فلکیات کہتے ہیں 9 کروڑ 30 لاکھ میل ہے۔ انسان کی آنکھوں کی پتلیوں میں سوئی کے نکے کے برابر نور رکھا گیا ہے۔ آنکھوں کی جو پتلیاں ہیں اس میں اللہ رب العزت نے سوئی کے نکے کے برابر نور رکھا ہے، اور وہ نور 9 کروڑ 30 لاکھ دور سورج کو 1 سیکنڈ میں دیکھ لیتا ہے۔ 1 سیکنڈ تک سورج تک وہ نور پہنچتا ہے، 1 سیکنڈ میں واپس بھی آ جاتا ہے۔ یہ میری نگاہ ہے، یہ آپ کی نگاہ ہے، یہ آپ کی دسترس ہے۔ اچھا، آپ نے اس طرح ہاتھ بلند فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، میں مدینہ المنورہ مسجد نبی کے ممبر پہ بیٹھا ہوں، میرا ہاتھ تمہیں نظر آ رہا ہے، مجھے قسم ہے رب ذوالجلال کی، یہ ہاتھ اس وقت جنت کے آخری درجے میں ہے، آخری درجے میں ہے۔ اچھا بھئی، جس محمد کریم آج طیبہ مسجد میں بیٹھے، کیوں یہ حضور کی نگاہ میں محفل نہیں ہے؟ مسجد نبی کے ممبر پر جلوہ گر ہو کر ہاتھ بلند کریں تو جنت کے آخری درجے میں ہیں۔ جس محمد کے ہاتھ کی پہنچ یہ ہے، اس کی نگاہ کہاں تک جاتی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور فرمائیے آپ نے، تو اس لیے میں عرض خدمت کرتا ہوں کہ ادب جو ہے نا، اولیاء کا، بزرگان دین کا اور ہمارے آقا کونین کا، یہ بخت والوں کے حصے میں آتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا ہیں، چچا رشتے میں بڑے، باپ کہا گیا ہے چچا کو، اور پھر عمر میں بھی بڑے تھے۔ تو آپ سے کسی نے پوچھا کہ جناب آپ بڑے ہیں کہ حضور بڑے ہیں؟ جی، تو فرمایا بڑے ہر اعتبار سے حضور ہی ہیں، میں بس پیدا پہلے ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ ورحمتاً واسعہ، آپ فرماتے ہیں کہ کسی کو یہ بیان کرنا ہو نا کہ حضور کے کپڑوں کو مٹی لگی ہوئی ہے، تو وہ یوں نہ کہے کہ حضور کے کپڑوں کو مٹی لگی ہوئی ہے، اگر خدا اسے عقل دے تو وہ یوں کیوں نہ کہے کہ مٹی نے بھی دامان رحمت میں بنا لے رکھی ہے۔ ہمارا دین بڑا خوبصورت ہے، ہمارا دین بڑا عرفہ و اعلیٰ ہے، ہمارے دین میں بڑی خوبصورتی ہے، وہ خوبصورتی بس ہم میں منتقل ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم حصوں میں تقسیم ہیں، بٹے ہوئے ہیں، اپنی انا ضد چھوڑ نہیں رہے۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، ارے ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، ارے شمشیر ہے کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ یہ ضرورت ہے وقت کی، اصل یہ ضرورت ہے وقت کی۔ تو حضرات دی وقار، میں پھر دوسری بات یہ ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام، حاضر ناظر ہونے کی بات کرتے ہیں لوگ، حضرت اسرائیل علیہ السلام کتنے ہیں؟ ایک ہیں یا زیادہ ہیں؟ ایک ہی ہیں۔ تو ایک وقت میں روئے ارض پہ کتنے مقامات پہ جا کے روح کو قبض کرتے ہیں؟ لاکھوں کروڑوں کے حساب سے، کروڑوں کے حساب سے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام جو آقا کونین کی بارگاہ میں جب حاضر خدمت ہوئے تھے روح قبض کرنے کے لیے، انفقاق روح یعنی جسد کے پروسیس کو مکمل کرنے کے لیے، تو آپ نے کیا کہا تھا؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ وقد باسنی اللہ الیکہ وامرت ان اتیکہ۔ یا رسول اللہ، میرا رب سلام کہتا ہے، میں بھی سلام کرتا ہوں، میرے رب نے بھیجا ہے آپ کی روح مبارکہ کو قبض کرنے کے لیے، لیکن جب کسی اور کی روح قبض کرنے کے لیے میں جایا کرتا تھا تو اللہ کا حکم ہے، اختیار میرا ہوا کرتا تھا، لیکن آج خالق کائنات نے مجھے اپنی بارگاہ میں بلا کر قانون موت کا چینج کر دیا۔ فرمایا جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں جا کے حاضر خدمت ہو کر سلام کرو، میرا بھی سلام کہو اور کہو میں لینے کے لیے آیا ہوں۔ اگر میرا محبوب محمد اپنی مرضی سے آنا چاہے لے آنا، ورنہ چھوڑ کے آ جا، چھوڑ کے آ جا۔ تو حضرات، دوسری بات یہ ہے کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ صرف میلاد نہیں، جب تک صاحب میلاد کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہو کر بندہ من کل الوجوہ اپنے آپ کو اس ٹریک پہ نہیں ڈھال لے گا، اس وقت نہ کوئی میلاد منانے کا فائدہ ہے، نہ جشن غوث منانے کا فائدہ ہے۔ اس وقت
بندہ نعرے رسالت کے لگائے، باتیں میلاد کی کرے، جشن غوث کے منائے اور ماں باپ کا بے ادب ہو تو اس کو اس کا کچھ فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت بایزید بستامی فرماتے تھے نا کہ جس کا کوئی راہبر، رہنما، شیخ، مرشد نہ ہو اس کا پیر پھر شیطان ہوتا ہے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں میں تو بے پیر امام کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتا، کہ جو خود کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے وہ ہمیں کہاں تک لے جائے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو میں عرض خدمت کر رہا ہوں کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی بندگی اختیار کروں اور اللہ کو منا لوں، اس کا ذکر کروں، دور چلا جاؤں، تو آپ اگر مجھے اپنے حق معاف کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ فرمایا میں نے اپنے حق معاف کیے، تم اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو جاؤ قرب حاصل کر لو، اللہ کو جا کے منا لو۔ جنگلوں میں، بیابانوں میں، دور دراز جا کے ڈیرے لگائے، مناتے رہے، قیام، رکوع، سجود، تسبیح و تقدیس، تشہد سب کچھ کرتے رہے۔ 12 سال کا عرصہ بیت گیا تو مستان کے قریب سے گزر رہے تھے، سوچا ماں کو سلام کرتا جاؤں۔ رات کا وقت تھا، دروازے پہ پہنچے، خیال آیا کہ ماں کی خدمت تو کی نہیں، رات سو رہی ہوگی، دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، ڈسٹرب ہوگی، دروازے پہ آئے گی تو اس سے بہتر یہ ہے کہ میں انتظار کر لوں۔ صبح جب تہجد کا وقت ہوا تو پانی اندر کا جب باہر آیا تو وہ سمجھ گئے کہ میری ماں وضو کے لیے اٹھی ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، 12 سال بعد دروازہ کھٹکا تو اندر سے آواز آئی بیٹا بایزید خیر میں کھولتی ہوں۔ مائیں بچوں کے دروازے کے کھٹکھٹانے کے انداز کو بھی سمجھتی ہیں، قدموں کی آہٹ سے پہچان جاتی ہیں میرا کون سا بیٹا یا بیٹی۔ دروازہ کھولا، اندر آئے، حالت زار دیکھی، گھبرائے، ماں نے گھبراہٹ محسوس کی اور مصلی بچھایا تہجد کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں زار و قطار رو کر عرض کی یا اللہ بار الہ، میرا بیٹا مجھ سے میرے حق معاف کروا کر تجھے منانے کے لیے گیا تھا، لیکن آج اس کی حالت اور بے چینی، اضطراب، کیفیت محسوس کر رہی ہوں کہ تو نے ابھی تک اس کو اپنا قرب نہیں بخشا۔ یا اللہ میں تیری بندی تیری بارگاہ میں دعا کرتی ہوں میرے بیٹے بایزید کو اپنا قرب عطا کر دے۔ سبحان اللہ۔ ابھی اس طرح دعا کر کے چہرے پہ ہاتھ نہیں پھیرا، اللہ رب العزت نے دل کی کیفیت بدل دی، دنیا آباد کر دی، روشن کر دی۔ حضرت بایزید بستامی بلند آواز سے نعرہ لگاتے ہوئے کہتے ہیں یا اللہ جس تیرے قرب کو میں جنگلوں میں 12 سال سے تلاش کر رہا تھا، وہ تیرا قرب تو میری دعا، ماں کی دعا میں موجود ہے، وہ قرب تو یہاں بھی موجود تھا، میں کہاں پہ تلاش کرتا رہا۔ تو حضرات حضرت میں اختتام کی طرف، سما خراشی زیادہ نہیں، میں چاہتا تھا کہ بہت ساری چیزوں کو میں کور کرتا جاؤں۔ یہ دعا کی میں بات کر رہا تھا تو ایک بات یاد رکھیے، ہم اکثر دعا کرتے ہیں، آپ بھی دعا کرتے ہیں، اور ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں لیکن دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ہم اپنے بارے میں، اپنے اطمینان قلب کے بارے میں، اپنے ماں باپ کے بارے میں، اولاد کی کامیابی، ترقی، بہتری کے بارے میں، کاروبار، کام کاج کی وسعت کے بارے میں، بہت ساری چیزوں کے بارے میں دعا مانگتے ہیں، اور فرمان رسول اللہ کا یہ ہے کہ جب بھی کوئی مومن دعا مانگے وہ رد نہیں ہوتی، تو وہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس بات پہ آپ نے نہیں کبھی بھی جانا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بندہ جب رب کی بارگاہ میں پیش ہوگا اس کو انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، بہت کچھ دیا جائے گا، درجے بلند ہوں گے، تو وہ کہے گا یا اللہ دنیا میں رہ کے اتنے نیک اعمال تو میں نے کیے نہیں تھے، اتنی پارسائی، تیرا قرب تو اختیار نہیں کر سکا، تو آج یہ اتنے انعام و اکرام، اعزاز، یہ رسپیکٹ، یہ آنر کس وجہ سے ہے؟ تو خالق کائنات فرمائے گا دنیا میں رہ کر جو تو دعائیں مانگا کرتا تھا، تجھے نہیں پتا تھا کہ کون سی چیز تیرے حق میں بہتر ہے یا کون سی دعا مستجاب کا ہونا نہ ہونا تیرے حق میں بہتر نہیں ہے، وہ ساری دعائیں میں اکٹھی کرتا رہا ہوں، آج سب کا انعام تجھے اکٹھا دیا جا رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ بندہ بے ساختہ کہے گا کہ یا اللہ کاش دنیا میں رہتے ہوئے تو کوئی دعا بھی میری قبول نہ ہوئی ہوتی، آج ساری دعاؤں کا ثمر اکٹھے مل جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تو اس لیے یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ دعاؤں کی، میں رات کو بات کر رہا تھا قبلہ پیر بغدادی صاحب کے آستانے پہ،
کہ مولا کائنات کی بارگاہ میں، یہ اسی اسنا میں ہے، ایک یہودی آیا، کہنے لگا کہ آپ کے پاس آ کر اکثر لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ جناب جب ہم عبادت خدا بندی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، سوچیں آتی ہیں، عبادت میں یکسوئی حاصل نہیں ہوتی۔ یہ آپ لوگوں کے ساتھ معاملہ ہے، ہم یہودیوں کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ ہم جب رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں یکسوئی ہوتی ہے، انہماک ہوتا ہے، استغراق ہوتا ہے، ہم توجہ اللہ کے عمل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آپ میں ہی معاملہ ہے۔ پھر جناب اسد اللہ، ید اللہ، اسد اللہ الغالب، فاتح خیبر و خندق، باب العلم، ساقی کوثر، مولود کعبہ، علم کا دریا، سخاوت کا سمندر، شجاعت کا غضنفر، تاجدار حلتا، شیر خدا، اخی رسول، زوج بطول، نام کے قرآن، کل ایمان، یاسوق الدین، سید المتقین، اشجع الاشجعین، اصل نسل صفا، وجہ اصل خدا، اور شیر شمشیر زن، شاہ خیبر شکن، جرنیل اسلام، محسن اسلام، جناب سیدنا علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں ایک بات تجھ سے پوچھتا ہوں، ابھی جواب دیتا ہوں، تو یہ بتا، ایک چور چوری کرنے کی غرض سے آیا، اس کے سامنے دو مکان ہیں، ایک غریب آدمی کا گھر ہے جہاں کچھ بھی نہیں، ایک بہت دولت مند امیر آدمی کا گھر ہے جہاں بہت مال و متاع ہے۔ چور کہاں پہ اٹیک کرے گا، کہاں پہ جائے گا، غریب گھر میں یا امیر گھر میں؟ کہنے لگا لا مالا، وہ تو امیر گھر میں جائے گا جہاں سے کچھ ملنا ہے۔ فرمایا یہی مثال ہے دو لفظوں میں کہ تم تو ایمان سے خالی ہو، اللہ کی قرب سے خالی ہو، تمہارے دماغ میں آگے شیطان نے کرنا بھی کیا ہے؟ شیطان آتا ہے اہل ایمان کے دماغ جو ایمان سے مالا مال اور لبریز ہیں، مزین ہیں، ان کے حق ایمان پہ ڈاکہ زنی کی کوشش کرتا ہے، تمہیں کیا لینا دینا ایمان سے؟ حضرت امام زین العابدین، یہ جو میں بات ولایت کی کر رہا تھا اس کو اختتام اس طرح کروں گا۔ حضرت امام زین العابدین بقیع کربلا اور بیمار کربلا، اللہ اکبر، حضور غوث پاک سے کسی نے پوچھا کہ جناب ولی کی نشانی کیا ہے؟ تو اصلاح کی باتیں تو پتہ نا، درس و قرآن، حدیث، درس اصلاح ہوا کرتا تھا، بڑے بڑے لوگ طائب ہوتے تھے اور ایسے تڑپ جایا کرتے تھے، اموات ہو جایا کرتی تھی، اتنا قرب رب کا ملتا، اس طرح پھڑک جاتے لوگ۔ آپ نے فرمایا قبرستان جایا کرو، جا کر دیکھا کرو کتنے قبریں ایسی ہیں، کتنے لوگ وہاں پہ لیٹے ہوئے ایسے جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم دنیا سے چلے گئے تو دنیا کا نظام کیسے چلے گا؟ اگر ان کے بغیر چل گیا ہے تو آپ کے بغیر بھی چل جائے گا، ہمارے بغیر بھی چل جائے گا۔ ایک قبر میں نے کتبہ پڑھا، یہ فیس بک پہ پڑھا، اس پہ کتبہ یہ لکھا تھا، نام نہیں اس کا لکھا تھا، اس کا وہ جملہ لکھا تھا کہ یہ وہم تھا کہ میں اہم تھا۔ سمجھ رہے بات؟ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا ولی کی نشانی مجھ سے پوچھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں نے کہیں پہ یہ پڑھا ہے، لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ولی کی نشانی یہ ہے بیٹھا زمین پہ ہو۔ ابھی میں نگاہ کی بات کر رہا تھا نا حضور کی، تو یہ غوث پاک کی نگاہ کی بات سنیے، بیٹھا زمین پہ ہو، نگاہ لوح محفوظ تک جائے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا میرے نزدیک یہ ناقص ولی کی نشانی ہے، کامل ولی کی نشانی نہیں ہے۔ وہ حیران ہوئے کہ جناب زمین پر بیٹھ کر نظر لوح محفوظ تک جائے، یہ نامکمل ناقص ولی کی نشانی کس طرح ہو سکتی ہے؟ آپ بتائیے۔ آپ نے فرمایا میرے نزدیک کامل ولی وہ ہے کہ جو صرف نگاہ نہ رکھتا ہو لوح محفوظ تک، لوح محفوظ پر لکھی لوگوں کی تقدیروں پر ہاتھ پھیر کر تدبیریں بھی بدل کے رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ رب کے لاڈلے ہوتے ہیں نا، تو حضور غوث پاک میرے رب کے لاڈلے ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے رسول کے لاڈلے ہیں۔ امام زین العابدین بقیع کربلا یزید کے سامنے لایا گیا، تو یزید نے کہا یہ کون ہے؟ کہا جناب یہ زین العابدین ہے، حسین کا بیٹا ہے، علی کا پوتا ہے، محمد کا نواسا ہے۔ یزید بدبخت لعین کہہ رہا ہے کہ ابھی تو تم نے کہا کہ سارے کے سارے مارے گئے ہیں، تو یہ کس طرح زندہ ہے؟ حکم بدہن کہنے لگے یار جناب یہ بیمار تھا اور تقابل کے لیے، لڑنے کے لیے میدان میں نہیں اترا، اس لیے یہ بچ گیا ہے۔
تو یزید تمسخر اڑاتے ہوئے کہتا ہے کہ زین العابدین میرے اس بیٹے سے کشتی کرو گے جو اس کے پہلو میں اس کے تخت پہ بیٹھا تھا اس کے ساتھ، اس سے کشتی کرو گے؟ تو امام زین العابدین نے فرمایا کہ میں بیمار ہوں، نکاحت ہے جسم پہ، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں، پاؤں میں بھیڑیاں ہیں، اگر تو یہ بات کرتے ہوئے تیرے ذہن میں کرب و بلا کے تپتے ہوئے صحراؤں کے وہ واقعات ہیں جہاں میرے خاندان کی آباء و اجداد کی شہادتیں ہو گئی، تو یہ تیری خام خیالی ہے، وہ ہمارا رب کی بارگاہ میں امتحان تھا جس میں ہم پاس ہو چکے ہیں۔ اور اب اگر تجھے اپنی طاقت کا گھمنڈ ہے تو میں تجھے کہتا ہوں کہ تو یہ بات سمجھ لے کہ یہ تیرا بیٹا ابھی کم سن ہے، چھوٹا ہے، تو خود اٹھ اپنی پوری رعایا کو، فوج کو بلا لے، مجھے قسم ہے زین العابدین کو رب ذوالجلال کی، کرب و بلا کے سارے بدلے ایک جھٹکے میں نہ اتار دوں تو علی کا پوتا نہ کہنا۔ اب یزید کہنے لگا، یہ میں تصوف کی بات کر رہا ہوں، یزید کہنے لگا کہ زین العابدین بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو، بڑے بڑے بلند بانگ دعوے کر رہے ہو، یہی باتیں، یہی دعوے، یہی بڑی بڑی باتیں تیرے باپ حسین کی تھیں، خدا نخواستہ خاکم بدہن اگر وہ میری بات کو مان لیتا اور اگر وہ میرے ہاتھ پہ خدا نخواستہ بیعت کر لیتا، میری حکومت کو، میری سلطنت کو، بادشاہت کو، حکمرانی کو تسلیم کر لیتا تو آج سر حسین نیزے پہ نہ ہوتا بلکہ وہ میرا مہمان بنتا، میرے ساتھ تخت پہ بیٹھتا۔ کہنے لگا بھائی حسین کا بیٹا آیا ہے، طبل بجاؤ، نگارے بجاؤ، ڈھول بجاؤ، اس کو پتا چلے یہاں پہ حکومت کس کی ہے۔ طبل بجے، نگارے بجے، ڈھول بجے، ابھی بند ہوئے یہ ڈھول اور طبل اور نگارے بج کر تو دربار کے بحیکہ جو مسجد تھی اس سے مؤذن نے جب اذان کی صدا بلند کی، اس نے کہا نا اشہد ان محمد۔ غریب الوطنی میں دور دراز امام زین العابدین نے اپنے نانے کا نام نامی اس میں گرامی محمد سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یزید کہنے لگا زین العابدین ابھی تو بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے، بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے، اب رو رہے ہو، یہ کیا ہے؟ فرمایا میں رو کسی بزدلی کی وجہ سے نہیں رہا، میں غریب الوطن ہوں، گھر سے دور ہوں، ہماری خواتین قید میں ہیں، اپنے نانے کا نام نامی اس پہ گرامی سنا تو بس مدینہ یاد آ گیا، اپنا نانا یاد آ گیا، آنکھیں نمناک ہو گئی۔ یہاں پہ تجھ سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ابھی اپنی حکومت کے گھمنڈ میں، دعوے میں، غرور میں، انا میں، ضد میں، تکبر میں طبل بجا رہا تھا، ڈھول بجا رہا تھا، نگارے بجا رہا تھا۔ تیری حکومت کے نگارے، ڈھول اور طبل 1 سال، 2 سال، 4 سال، 10 سال بج سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کتنے قائم رہ سکتے ہیں، لیکن اگر تیرے کان ہیں تو کھول کے سن لے اور ایک بات کا جواب دے کہ حکومت کسے کہتے ہیں۔ میں تجھے بتاؤں اور تجھ سے پوچھوں، تو بتا کہ یہ جو مؤذن نے اشہد ان محمد کہا ہے یہ تیرے نانے کا نام ہے یا میرے نانے کا نام ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور تیری حکومت کا طبل اور ڈھول 1 سال 2 سال بجتا رہے گا، کائنات ارضی و سماوی جب تک قائم و دائم ہے، جب تک ایک بھی جسم میں جان ہے، میرے نانے کی حکومت کے ڈنکے بجتے ہی رہیں۔ وہ نبوت کا سلسلہ بند ہوا، اب نبوت کے سلسلے کو، اس تسلسل کو تصوف، طریقت، روحانیت کی تعلیمات میں اولیاء کرام لے کر چلے، اولیاء کرام لے کر چل رہے ہیں۔ آخری بات، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ، یہ وہ ابو ہریرہ ہیں جن سے کسی نے آ کے پوچھا کہ آپ حضور کی بارگاہ میں بیٹھا کرتے تھے، حاضر خدمت ہوا کرتے تھے، حضور کا چہرہ کیسا تھا؟ حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لباس پہنا کرتے تھے نا حضرت شاہ جی قبلہ، تو وہ جبہ مبارک بڑا مہنگا تھا۔ مجھے کسی نے اگلے دن نیو یارک میں کہا کہ آپ یہ جو لباس پہنتے ہیں کہیں سے ٹریننگ لی ہے آپ نے؟ تو میں نے اسے ہنستے ہوئے کہا کہ میں اس کا جواب یہی دے سکتا ہوں کہ میں گیلانی سید ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضور غوث الثقلین کا جو جبہ تھا نا، اس کے متعلق آپ نے سنا ہے کہ ایک چور کو جب پتہ چلا تو بھوک سے جب نڈھال ہوا تو چوری کرنے کی غرض سے آ گیا، جبہ اتار کے مسجد شریف میں رکھ کے ساتھ ملائکہ کمرے میں آرام فرما تھے۔ کتب چوروں کو بنا دیتا ہے آقا تیرا، غلام صابر مرحوم نے کہا تھا۔ تو جب وہ جبہ اتارا تو ایک جماعت آئی کہیں پہ کتب، کیونکہ کتبیت جو ہے نا، یہ بات یاد رکھیے، یا غوث معظم نور خدا مختار نبی مختار خدا سلطان دو عالم قطب الہ حیراں ہے جلالت ارض و سما، یہ شعر آج کل کی کسی شاعر کا نہیں ہے،
یہ شعر خواجہ خواجگان سلطان الہند عطائے رسول معین بے کساں سیدنا معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری رحمہ اللہ کا ہے، جنہوں نے 90 لاکھ کافروں، سکھوں، ہندوؤں کے کفر کو توڑ کر ان کے قلوب و اذہان میں آداب الوہیت کو، رشک رسالت کے موتی اور جلوے بکھیر دیے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ ہیں کہ جو جب حضور غوث پاک نے فرمایا قدمی ھذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، لوگوں یہ میرا قدم روئے زمین کے ولیوں کی گردنوں پر ہے، تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کہا کہ بل علی عینی و راسی، یا غوث آپ کے قدم میری آنکھوں پہ، میرے سر پہ۔ حضرت غوث الثقلین نے کہا کہ روئے زمین کے ولیوں سنو، میری آواز پہ لبیک کہتے ہوئے ہندوستان کے پہاڑوں میں 6 ماہ سے چلہ کش غیاث الدین کے بیٹے معین الدین نے لبیک کہتے ہوئے یوں کہا ہے کہ بل علی عینی و راسی، یا غوث آپ کے قدم میری آنکھوں پہ، میرے سر پہ، اب میں خوش ہو کر عبد القادر جیلانی قیامت تک ہندوستان کا قطب معین الدین چشتی کو مقرر کرتا ہے۔ وہاں ولایتیں اور قطبیتیں تقسیم ہوتی ہیں۔ تو وہ ایک قطب فوت ہو گئے ایک علاقے کے، وہ لینے کے لیے آئے، کہا کہ جناب قطب تو آپ نے فرمایا صبح لے جائیے، کہا نہیں جناب ابھی چاہیے۔ یہ جو دنیا کا روئے زمین کا باطنی اندرونی تکوینی نظام نظم و نسق ہوتا ہے نا، یہ اللہ کے ولی چلاتے ہیں۔ یہ تصوف والوں سے پوچھئے، ان کے مختلف درجات ہیں، جیسے میں نے ابتداء عرض کیا، تو ان کے حوالے سے وہ اس پوائنٹ آف ویو سے آئے کہ جناب ہمیں ایک قطب دے دیں۔ تو وہ چور جو تھا وہ صف میں چھپ گیا، صف کے نیچے، تو فرمایا ابھی جلدی ہے تو یہ باہر ایک صف کے نیچے ہے، صف اٹھاؤ اور اس کو لے جاؤ۔ انہوں نے صف اٹھائی، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جناب قطب صاحب ہمارے ساتھ چل گیا۔ اچھا پہلے جب صف اٹھائی نا تو علماء کرام لکھتے ہیں کہ صف اٹھاتے ہی چور پہلے یہی کہتا ہے نا کہ میں چور نہیں، میں نے نہیں یہ کام کیا، بعد میں پولیس بناتی ہے نا ہمارے پاکستان میں۔ تو جب صف اٹھائی نا تو اس نے کہا میں چور نہیں ہوں، اس نے کہا نا جناب کس نے کہا آپ کو چور، آپ تو قطب ہیں۔ تو بندے نے پہلی مرتبہ یہ لفظ سنا تھا قطب، اس نے کہا یہ پتہ نہیں میں کیرے وقت نو پہچنا ہوں گا۔ اس نے کہا نہیں میں چور ہوں۔ فرمایا جب چور تھا اب حضور غوث الثقلین کی زبان سے نکل گیا ہے تو قطب چوروں کو بنا دیتا ہے آقا تیرا، اب آپ خود کی قطب ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، جناب اللہ کے نبی رسول کائنات کا چہرہ اقدس کیسا تھا، حسن و جمال کیسا تھا؟ عربیوں کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب وہ بیٹھے ہوں بات کو واضح کرنا چاہیں تو اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور زیادہ میلاد کے حوالے سے چونکہ عربی سے بھی میلاد ہے تو میں آخری بات عرض کر دوں، بیٹھے ہوں تو اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور زیادہ واضح بات کو کرنا چاہیں شرح و بسط کے ساتھ سنانا چاہیں تو قبلہ منہ کر لیتے ہیں، اور زیادہ واضح کرنا چاہیں تو عربی تاکید کی قسمیں اٹھاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے جب میرے اور آپ کے آقا مولا کے حسن و جمال کا پوچھا گیا، بیٹھے تھے اٹھ کے کھڑے ہوئے، قبلہ منہ کر لیا، عربی تاکید کی قسمیں اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں واللہ باللہ ثم اللہ کأن الشمس تجری فی وجہہ، مجھے رب کی قسم ہے، مجھے رب کی قسم ہے، مجھے رب کی عزت کی قسم ہے، میرے آقا کونین کے حسن و جمال کا پوچھنے والوں مجھے یہ بات کہنے پہ مجبور دیکھو کہ حضور کے چہرے کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ کائنات کا سورج اسی چہرے سے طلوع ہوا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا برق ہے، عارض ہے کہ والفجر کی آیات کی امی ہیں، گیسو ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہیں کہ کونسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفر کے زمین اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کی خد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، بلکہ ہے کہ الفاظ رخ لوح و قلم ہیں، باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزدان کی زبان بول رہی ہے، خطبے ہیں کہ سامن کے امڑتے ہوئے بادل، قرات ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، یہ دانت یہ شیرازہ شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں دھمکتے ہوئے ہیرے، شرمندہ تابے لبو دندان پیمبر، حرف بسنا خانی و خامہ بسریرے، یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے، یہ عکس متانت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم،
یہ شکر کے سجدے ہیں کہ آیات کی تنزیل، یہ آنکھ میں آنسو ہیں کہ الہام کی رمجم، وہ اسم کے جس اسم کو لب چوم لے ہر بار، وہ جسم کے سورج کو بھی سایہ نہیں ملتا، کس رنگ سے ترتیب تجھے دیجئے مولا، تنویر کے تصویر تصور کے مصور، کس نام سے مداد طلب کیجئے تجھ سے، یاسین کے طٰہٰ کے مزمل کے مدثر، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں، انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت مہتاب کے ٹکڑے تیری جھولی میں گرے ہیں، کہنے کو تو بستر بھی میسر نہ تھا تجھ کو لیکن تیری دہلیز پہ اترے ہیں ستارے، کہنے کو تو امی تھا لقب دہر میں تیرا لیکن تو معارف کا گلستان نظر آیا، ایک تو ہی نہیں آیات صاحب آیات سماوات، ہر فرد تیرا وارث ہے، قرآن نظر آیا، کہنے کو تو فاقوں پہ گزری تیری راتیں، اسلام مگر اب بھی نمک خار ہے تیرا، تو نے ہی سکھائی تمیز منو یزداں، انسان کی گردن پہ سدا بھار ہے تیرا، کہنے کو تیرا فقر تیرے فقر کا باعث لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ، کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی لیکن تو زمانے کے یتیم۔